عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور وجود عطا فرمایا۔ ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو شرف اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انسان اللہ تعالی کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں کہ کتنی اللہ نے انعامات ہمیں عطا فرمائے اور کتنی ہم اللہ تعالی کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہے تو جسمانی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر انسان سے اللہ کو محبت نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کیوں دیتے؟ نہ دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے ہمیشہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ کی نعمتوں کا مستحق ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دنیا کے اندر بھیجا کہ جا کر انسانوں کو میری معرفت اور پہچان کرائے۔ آسمان سے کتابیں اللہ تعالی نے نازل فرمائیں کہ زندگی کس طرح انسان گزارے۔ یہ سارا نظام اسی لیے چلایا کہ انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے، تکلیفوں سے بچ جائے۔ اور پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے ہمیں متوجہ فرمایا، متنبہ فرمایا ہے۔ یہ ہماری کم نصیبی سمجھیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مؤثر انداز کے اندر، یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، 27ویں پارے کے اندر بڑے مؤثر انداز میں اللہ تعالی نے انسان کو غفلت سے نکلنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف اللہ تعالی نے متوجہ فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ کیوں بھائی؟ اپنے آپ کا فائدہ سوچنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا۔ ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کو بنانے کی فکر ہم نے اپنے سر کے اوپر سوار کی ہوئی ہے۔ میری زمین بھی بن جائے، کاروبار بھی بن جائے، اولاد بھی بن جائے، رشتہ دار بھی بن جائے، آئندہ میرا مستقبل ٹھیک ہو جائے، ہمیں اس کا تو فکر ہے، لیکن میری اپنی جان جہنم سے بچ جائے، میرا اپنا جسم عذاب سے بچ جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو سرسری سا ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہمیں عمل کرنا چاہیے، بس اس سے کہہ کر ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، ہم ویسے نہیں کر رہے۔ جو لوگ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نکالنے کی، غفلت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم ان کے بھی اساتذہ میں سے ہیں۔ صحابہ کا دور انہوں نے پایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایسے محدث، ایسے بزرگ ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو احترام سے سر جھک جاتا ہے کہ اتنا بڑے اللہ والے۔ لیکن
ابتدا میں ان کی زندگی کوئی اچھی نہیں تھی، بڑے امیر گھرانے کے آدمی تھے، مالدار بھی بہت تھے، اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود اس کو صحیح راستے پہ چلائیں اور خرچ کریں، صحیح راستے پہ قائم رہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ورنہ اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ مال جب آتا ہے تو انسان پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ امیر گھرانے کے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے۔ ابتدا میں ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، شراب اور اس قسم کی خرافات کے اندر لگے ہوئے تھے۔ ان کے سیب کا باغ تھا، جب باغ پکنے کا وقت آیا تو یہ اسی باغ کے اندر منتقل ہو گئے، ان کا اپنا محل تھا، اور اسی باغ کے اندر کیا ہوتا تھا، شراب، نشہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اور یہ جو موسیقی ہے، گانا بجانا کے جو آلات ہیں نا، بانسری، اس بجانے کے بھی بڑے ماہر تھے، خود یہ موسیقی بجاتے تھے اور گانا بھی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے دور چلا ہوا تھا، انہوں نے نشہ پیا ہوا تھا کچھ، تو وہ بانسری بجاتے بجاتے ان کو نیند آ گئی، وہ ہاتھ سے گر گئی، دوست احباب بھی سارے بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کو بجانا چاہا تو وہ بجی نہیں بانسری، بڑا کوشش کی، خود بھی مستری تھے، اس کے بنانے والے تھے، بنایا تو نہیں بنی، اس سے آواز ہی نہیں نکل رہی۔ بالآخر جب زیادہ کوشش کرنے کے بعد انہوں نے بجانا شروع کیا تو اندر سے آواز کیا آئی؟ قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے نا، یہ آواز نکلی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو خود اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ایمان والو، کیا وہ وقت تمہارے اوپر ابھی تک نہیں آیا؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ نے جو حق نازل فرمایا، قرآن کریم اللہ تعالی نے بھیجا، دین بھیجا ہے، اور دین کی باتیں سن کر تمہارے دل نرم ہو جائیں، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں سدھرنے کے لیے؟ اللہ نے تو تمہاری ہدایت کے سارے اسباب متعین جمع فرمائے ہیں، ابھی تمہیں اور کس چیز کا انتظار ہے؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ کیسا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایمان والو، یہ دن کے اوپر دن جا رہے ہیں، مہینوں کے اوپر مہینے گزر رہے ہیں، سالوں کے اوپر سال گزر رہے ہیں، تم موت کے قریب جا رہے ہو۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا تمہیں ابھی تک سدھرنے کی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی کون سا وقت آئے گا تمہارے سدھرنے کا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تمہارے دل اللہ کی بات سن کر، اللہ کے دین کی باتیں سن کر تمہارے دل نرم پڑ جاتے، کہ ابھی تک وقت نہیں آیا؟ جب عبداللہ بن مبارک نے یہ آواز سنی، آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، اے میرے اللہ، واقعی وہ وقت آ گیا ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ آپ کے بڑے احسان ہیں، وہ وقت واقعی آ چکا ہے۔ سنبھل گئے، آیت سن کر سنبھل گئے۔ اب وہ جو بانسری تھی اس کو توڑ دیا، جو دوست احباب تھے ان سے کہا بابا جاؤ، اب آج کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، آئندہ گناہ والی زندگی سے توبہ، اب میں اللہ کو راضی کروں گا۔ اور پھر نکل کھڑے ہوئے دین علم دین حاصل کرنے کے لیے، احادیث پڑھنے پڑھانے کے لیے۔
اور ایک وہ وقت آیا کہ وقت کے بہت بڑے محدث گزرے. قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ تعالی ہمیں بار بار متوجہ فرماتے ہیں. اور پھر کیسے بڑے محدث گزرے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے پوری دنیا کے اندر، ان کے بھی استاذوں میں سے ہے. امام بخاری کا جو استاد ہوگا معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا. اور پھر اپنی زندگی ایسے بدلی کہ قدم قدم کے اوپر وہ اعمال کیے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں. بڑے عجیب ان کے حالات ہیں. ہارون رشید کا زمانہ تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو ہے نا تشریف لائے بغداد کے اندر. تو بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. تو ایک شور اٹھا. تو ہارون رشید ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا، کس چیز کا شور ہے، کوئی دشمن تو نہیں آ گیا حملہ کرنے کے لیے. بادشاہوں کو تو یہی فکر ہوتی ہے نا کہ کوئی ہمارا تخت چھین نہ لے. تو اس نے آدمیوں کو دوڑایا کہ بھئی دیکھو یہ شور کس چیز کا اتنا بڑا. انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ جی دشمن کوئی نہیں ہے، بے فکر ہو جائیں. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ آدمی ہیں. لوگ ان کے استقبال کے لیے لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ اس کا شور ہے، یہ اس کا شور ہے. لاکھوں انسان ان کے استقبال کے لیے. اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا حدیث کے اندر. ایک مرتبہ حج کا ارادہ کیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے. لوگوں نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت کا ارادہ ہے جو ہے نا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا جی ماشاءاللہ اللہ والے کی صحبت حاصل ہو جائے ہمیں تو اس سے بڑی غنیمت کیا ہے. تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں تاکہ حج بھی ہم سیکھیں گے، احکام بھی سیکھیں گے، آپ کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا بالکل جاؤ میرے ساتھ، کوئی بات نہیں ہے. قافلہ ایک تیار ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی دیکھو ہر آدمی سفر کے اندر اپنے طور پہ الگ الگ خرچ کرے تو ہر آدمی کو تکلیف ہوگی، ہر آدمی اپنا انتظام خود کرے. تو ایسا کریں ہم خرچہ اکٹھا کریں گے، آپ کے پاس جو بھی رقم ہے نا ہر آدمی مجھے جمع کرا دے، اسی میں سے خرچہ اکٹھے کرتے رہیں گے. میں کہا یہ تو بات اچھی ہے. تو ان آدمیوں کے پاس جو تھیلی کے اندر رقم تھی نا، اس دور کے اندر کاغذ کے نوٹ تو نہیں ہوتے تھے، یہ درہم اور دینار سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے. تو انہوں نے تھیلیوں کے اندر ہر آدمی نے اپنے نام کی تھیلی اور رقم کی تعداد جو ہے نا وہ لکھ کر حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت اتنی رقم میری آپ کے پاس. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے سب کی تھیلیاں جمع کر کے صندوق کے اندر ڈال دیا. چلے گئے اور مدینہ طیبہ پہنچے. تو وہاں سے ان قافلے والوں سے کہا، راستے میں خرچ بھی کرتے رہے. قافلے والوں سے کہا کہ بھائی تم جب آ رہے تھے نا حج کے لیے تو تمہارے گھر والوں نے ہر آدمی سے پوچھا، کوئی فرمائش کی تھی کہ مدینہ طیبہ سے یہ چیز لے کر آنا؟ ہر آدمی سے پوچھا، جس نے جو کہا ان کو بازار لے گئے، چلو بھائی یہ مدینہ طیبہ کی چیز اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ خرید لو. پیسے دے دیے ان کو، وہاں سے خریداری کرا لی. پھر مکہ مکرمہ آئے، حج کیا. حج کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے واپس آنے کا ارادہ تھا تو ان ساتھیوں سے کہا کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے، دوستوں نے کوئی فرمائش کی تھی کہ مکہ مکرمہ سے کوئی چیز ہمارے لیے لانا تحفے میں؟ تو جو آدمی جس نے بھی جو کچھ بتایا اس کو بھی خرید کے دے دیا کہ یہ لو بھائی تحفے. اب واپس آئے، جب گھر واپس آ گئے نا بغداد کے اندر واپس، وہ صندوق کھولا، ان کی جو تھیلیاں پڑی تھیں اسی طرح جتنا رقم تھی سب کو واپس لوٹا دی کہ یہ جتنا بھی خرچ ہوا میں نے اپنی جیب سے تمہیں لے کے دے دی. ہاں، جب دین کی طرف نہیں آئے تھے تو مال غلط جگہ پہ خرچ ہو رہا تھا، گانے کے اندر، فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر،
اور یہ مال گناہ کے اندر خرچ کر کے وبال جان بن رہا تھا، جب نیکی کے راستے کے اوپر آئے، نظر جب بدلی، نگاہ جب بدلی، زاویہ جب تبدیل ہوا، تو یہ مال پھر انسان کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اتنا اللہ والے تھے۔ تو جب یہ آیت سنی، الم یأنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل ڈر جاتے اللہ کی یاد سے۔ ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی طرح مت بنو، فطال علیہم الامد، شیطان نے لمبی لمبی امیدوں کے اندر ان کو ڈال کر ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ آخرت سے غافل ہو گئے۔ ایمان والو تم ایسا نہ بننا، لمبی امیدیں۔ آج ہر آدمی 1000 سال کا پلاننگ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم جو ہے نا اتنا عرصہ زندہ رہیں گے۔ تو بھائی تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی موت کو یاد کرنا کہ مرنے کے بعد میرے کام کیا چیز آئے گی، میرا عمل میرے اپنے کام آئے گا، جو میں کر کے جاؤں گا۔ دوسرے کا عمل میرے کام نہیں آئے گا۔ کون کسی کو پیچھے یاد کرتا ہے؟ تو انہوں نے یہ حدیث ذکر کی اپنی کتاب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تبارک و تعالی نے 2 نعمتیں انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں، اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کے اندر نقصان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خسارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان 2 نعمتوں سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کرتے، نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے 2 نعمتیں دی، بڑی اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ کون سی 2 نعمتیں کہ انسان اکثر جو ہے نقصان کے اندر ہوتے ہیں؟ فرمایا الصحہ، پہلی نعمت اللہ نے جو صحت دی ہے انسان کو، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ جان کا کیا مطلب؟ صحت ہے تو ساری نعمتیں انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اس صحت والی نعمت کا آدمی، اس کی قدر اس آدمی سے پوچھے جو بیماریوں کے اندر گھر چکا ہے آدمی۔ اب جب صحت ہوتی ہے تو انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، کہتا ہے ہاں جی بس ٹھیک ہے، وقت چل رہا ہے۔ جوان اپنی جوانی کے زمانے کے اندر غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس صحت والی نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ جو وقت دیا اور یہ جو صحت کے لمحات دیے ہیں، اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اکثر لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت۔ آقا نے انسان سے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اس سرمایہ کو قیمتی بنائے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے نا، گھڑی، گھنٹے، منٹ، دن، مہینے، ہم اس میں بہت کچھ آخرت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جس نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں، 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو آدمی 1 مرتبہ کہتا ہے، 1,24,000 اللہ نیکیاں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم آخرت کا کتنا فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ عقل مند تاجر جو دکانداری کرتا ہے نا، تاجر، عقل مند تاجر سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ میں نے جو سرمایہ لگایا ہے نا دکان کے اندر، جو پیسہ لگایا ہے، میرا یہ پیسہ ضائع نہ ہو، مجھے نقصان نہ ہو، یہ پیسہ مجھے پورا پورا مل جائے۔ پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے۔ پیسے کو محفوظ کرنے کے بعد
سرمایے کو محفوظ کرنے کے بعد اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے میں فائدہ حاصل کروں، نفع آئے مجھے۔ اگر کوئی ہمارا تاجر رقم جتنا لگاتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ کاروبار کیا، مثال کے طور پہ 10 لاکھ لگایا، 6 مہینے کاروبار کرنے کے باوجود بھی اس کو 10 لاکھ ملے، سرمایہ بڑھے نہ آگے نہ ہو، جتنا لگایا تھا اتنا پڑا ہوا ہے، تو کیا کہے گا؟ مجھے نفع ہوا ہے نقصان ہوا ہے؟ کہے گا نقصان ہوا ہے۔ 6 مہینے تک میں نے محنت کی، وصول کچھ نہیں ہوا، نفع کچھ نہیں ہوا، تو مجھے یہ نقصان ہے۔ اور واقعتاً یہ نقصان ہوتا ہے کہ بھائی 6 مہینے تک اس کے اوپر جو ہے نا آدمی نے نگرانی کی ہے، محنت کی ہے، ملا کچھ نہیں ہے، صرف اتنا رقم ملی ہے، تو یہ نقصان ہے۔ اور اگر 6 مہینہ محنت کرنے کے باوجود بھی اگر نفع کی بجائے 10 لاکھ لگایا تھا، اس کی بجائے ابھی سرمایہ بچ ہی 5 لاکھ کا گیا ہے، پھر تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے نا، وقت دیا ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کو نفع والے کام کے اندر لگاؤ۔ وہ وقت آپ تجارت کرو سنت کے مطابق، زراعت کرو سنت کے مطابق۔ دین کے اوپر عمل کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مسجد کے اندر بیٹھ جائے تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ یہ کرتا رہے، بلکہ میرے بھائی اگر تجارت سنت کے مطابق ہے تو یہ تاجر کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا، یہ تجارت اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تجارت اسلامی طریقے کے مطابق ہے تو آدمی اپنی آخرت کما سکتا ہے۔ زراعت زمین کے اوپر جو آدمی لگاتا ہے، یہ اگر سنت کے مطابق ہے، زمین کا جو عشر ہے وہ آدمی نکالتا ہے، اور اس زمین سے جو انسانوں کو فائدہ پہنچے، جو جانوروں کو فائدہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمیندار کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ زمین پہ گندم لگائی، مرچی لگائی، گنا لگایا، اگرچہ آپ نے پیسوں سے بیچا ہے، اگرچہ پیسوں سے بیچا ہے، لیکن اس زراعت کرنے کا ثواب آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ ذمہ دار اسی لیے تو ذمہ دارہ کرتا ہے نا، تاجر اسی لیے تو تجارت کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو اور اس سے میں رزق بھی کماؤں۔ تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اگر تاجر تجارت کرتا ہے اور ذمہ دار جو ہے نا زراعت کرتا ہے، تو اس سے اللہ کی مخلوق کو جتنا بھی فائدہ پہنچے گا اس کے حصے کے اندر جو ہے نا نیکی لکھی جائے گی۔ ہمارا دین تو بہت بڑا وسیع ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا یہ سوچنا ہے کہ یہ جو میری زندگی کے لمحات ہیں یہ گناہ والے کاموں میں تو نہیں لگ رہے، نماز چھوٹ گئی، بے حیائی فحاشی کے کاموں کے اندر، گانا بجانا سننے کے اندر، اور گلہ اور غیبت کے اندر میری زندگی کے لمحات ان چیزوں میں تو خرچ نہیں ہو رہے۔ اگر خرچ ہو رہے ہیں تو سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، نقصان کے اندر ہے، یہ مسلمان نقصان کے اندر ہے۔ ہاں اگر زندگی کے لمحات اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر لگ رہے ہیں، رات دن اسی محنت کے اندر ہے کہ میرے اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں اور اللہ کی مخلوق کا بھی فائدہ ہو، اب اس زندگی کے لمحات قیمتی بن رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا الصحت والفراغ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے۔ صحت مند ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے بس ٹھیک ہے ایسے چلتا رہے گا، اور جب بیمار ہو جاتا ہے پھر آدمی عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا، پھر جسمانی طاقتیں ساتھ نہیں دیتی۔ تو آقا نے فرمایا کہ بھائی صحت کی قدر کرو۔ اور دوسرا الفراغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالی نے جو فراغت کا وقت دیا ہے، اپنے آپ کو بندہ فارغ کرے، کچھ دیر جو ہے نا، دیکھو عبادات کے لیے فارغ ہونا پڑتا ہے نا، نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو وقت نکال کے آتے ہیں، تو یہ فراغت کا جو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اس فراغت والے وقت کو جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں، فراغت کے لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جتنا ہم اللہ کی اس نعمت کا، وقت والی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، اتنا شاید کسی اور زمانے میں نہیں ہوگی۔ پہلے زمانے کے اندر انسان مصروف بڑا تھا، آج جدید دور آ گیا ہے، مشینری آ گئی ہے۔ پہلے دور کے اندر بدین کے لیے جانا ہوتا تو دن لگتا، آج آپ جو ہے نا 20-30 منٹ کے اندر جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں۔ ہر چیز میں انسان دیکھے، سواریاں آ گئیں، کھانے پینے کے جدید جو ہے نا آلات، ہاں کھانا پکانے میں جو وقت لگتا تھا اب وہ وقت نہیں، 10 منٹوں کے اندر کھانا تیار۔ جو یہ وقت بچ رہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا ہم عبادات کے اندر اضافہ کر رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں؟ راتوں کی راتیں انسان کی گزر جاتی ہیں گناہ کے اندر، اللہ معاف فرمائے، اپنے وقت کو برباد کرنے کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو آدمی جنت میں جائے گا نا، اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، جنتی کو غم نہیں ہوگا کسی چیز کا، لیکن ایک چیز کا غم ہوگا کہ دنیا کے اندر جو وقت ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اس کا غم ہوگا کہ کاش ہم اس کو کام میں لگا دیتے۔ دکاندار دکان کے اوپر بیٹھا ہے، اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا رہا، یا تو چپ کر کے بیٹھا ہے یا موبائل میں لگا ہوا ہے۔ بھائی یہی وقت دکان کے اوپر بیٹھ کر آپ تسبیحات بھی تو کر سکتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اسی طرح ذمہ دار زمین پہ چکر لگا رہا ہے تو بھی تو تسبیحات کر سکتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں ایک بزرگ سے ملا، ہمارے علاقے کی بات ہے، بوڑھا آدمی تھا، حافظ قرآن۔ میں نے اس سے ویسے پوچھا، ان کے بچے جو تھے وہ ہم سے بھی بڑے تھے، ان سے میری دوستی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا بابا جان آپ اپنی جوانی کا بتائیں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہم یہ ہل چلاتے تھے نا بیل کے ذریعے، پہلے دور کے اندر یہ ٹریکٹر تو نہیں ہوتے تھے، بیلوں کے ذریعے ہل چلاتے۔ تو وہ فرمانے لگے میں صبح کو چلتا تھا بیلوں کے ساتھ ہل چلانے کے لیے اور الحمد شروع کرتا، قرآن مجید شروع کرتا اور الحمد شروع کرتا، وہ ہل چلاتے، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر زور کے بعد، اور شام کو جب میں واپس آتا تو میں آخری پارہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ روزانہ یہ میرا معمول ہوتا تھا، روزانہ یہ میرا معمول ہوتا تھا، ایک قرآن کا ختم میں ہل چلاتے چلاتے کرتا تھا، کیونکہ ہل چلا رہے ہیں، کسی سے بات تو کرنی نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے میں اس طرح جو ہے نا قرآن پڑھتا تھا، ان کے بچے بھی ہمیں بتا رہے تھے۔ تو آج ہمارا جتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اتنا وقت پہلے کسی کا ضائع نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی سی توجہ کی دیر ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تسبیحات پڑھتے جائیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار پڑھتے جائیں، اور درود شریف کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ آپ ذمہ دارہ کر رہے ہیں، آپ ذمہ دارہ کرتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے، بیج لگاتے ہوئے آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، پھر دیکھیں اللہ کیسے برکات کے خزانے ہمارے لیے جمع فرماتے ہیں۔ ہر آدمی آج پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے برکات روک دی ہیں، کثرت ہو گئی ہے۔ مال کے زیادہ ہونے کا نام برکت نہیں ہوتا کہ مال زیادہ آ جائے تو برکت ہو، اس کو مال تھوڑا ہو دلی سکون مل جائے، مال تھوڑا ہو کام وہ ہو جائیں جو زیادہ مال سے ہوتے ہیں، اس کو برکات کہتے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تھوڑے کے اندر اللہ زیادہ کام لے لیں، اس کی سیدھی سادی مثال آپ دیکھ لیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ہمارے وزراء ہیں، مشراء ہیں، جن کی تنخواہیں 10-10 لاکھ ہیں،
سارا خرچہ حکومت کے اوپر، دوائی کا، پٹرول کا، ساری چیزوں کا، پھر بھی گھوڑا گھوڑا کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو۔ اور ایک ہمارا مزدور بھائی ہے جو دن میں 800 1000 روپیہ کماتا ہے، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی تنخواہ تو 1800 بھی نہیں بنتی، 10,000 20,000 15,000 بس اتنا تنخواہ ہے، لیکن الحمدللہ سکون سے زندگی گزر رہی ہے۔ کیا ہے کہ 10 لاکھ لے کر اللہ کو ناراض کیے تو اللہ نے برکت چھین لی ہے۔ ساری چیزیں بہر سے ہونے کے باوجود بھی خوف ہے ان کو کہ وہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آئے دن عوام کے اوپر ظلم کے اوپر ظلم۔ یہ قرضہ ہم عوام کے اوپر تو چڑھتا ہے، ہمارے حکمرانوں پہ قرضہ کیوں نہیں چڑھتا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہماری گردنیں ہیں جھکی ہوئی ہیں، جیسے کاٹیں، چھری سیدھی سے کاٹیں یا الٹی سے کاٹیں، ہم گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے عذاب کی شکل کے اندر ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیے۔ تاتاریوں کا جب دور آیا تو ایک مسلمان کو انہوں نے پکڑا، کافر تھے، کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد پھر کیوں نہیں کی اور ہمیں کافروں کو کیوں تمہارے اوپر غالب کر دیا؟ تو اس بزرگ نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتوں میں سے کچھ کتے ہمارے اوپر چھوڑ دیے ہیں کہ ان کو ذرا تنبیہ کرو تاکہ سیدھے ہو جائیں یہ۔ تو یہ حکمران جو ہے عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے، ہر آدمی پریشان۔ اب ذمہ دار بھائی کو دیکھیں، جب بیج لینے کا وقت ہو، کھاد لینے کا وقت ہو تو اس وقت آسمان پہ قیمتیں پہنچ جاتی ہیں۔ جب یہ ذمہ دار 6 مہینے فصل کے اوپر 4 مہینے لگا کر جب مارکیٹ میں یہ بیج بیچنے کے لیے آ جاتا ہے، فصل بیچنے کے لیے قیمتیں گرا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے نہیں؟ تو میرے بھائی، ہم اللہ سے مضبوط تعلق اپنا قائم کریں اور بیداری کی زندگی گزاریں، آنکھیں بند کر کے نہیں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ہم اپنے ان حالات کے ٹھیک ہونے کی دعا کریں اور جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو نیکی کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پر